نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرمہ نصیب ہوں تجھے امیدگاہ کہوں، جان مراد کان تمنا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جان میں جان تجلی کہوں تجھے، تیرے تو وس اے بے تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا مولا کہوں تجھے۔ انتہائی واجب القدر اساتذہ کرام، علماء کرام، معزز سامعین و حاضرین، آج اللہ کے فضل اور توفیق سے ہم اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے جمع ہوئے۔ یہ بہت بڑی سعادت والی بات ہے، ہر کسی کے مقدر میں یہ سعادتیں نہیں ہوا کرتی۔ پہلی بات یہ کہ میری تو گھر کی بات ہے، میں کوئی مہمان نہیں، میں میزبان بھی ہوں۔ معذرت کے ساتھ قبلہ استاد زید صاحب تشریف لیں اگر اسٹیج پہ تو اہم نوازش ہوگی، مناسب بھی ہمارے لیے، ہمارے علاقے کے جو علماء، ائمہ، خطبہ ہیں نا، ان کا عزت و وقار لازم بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ چاہیے تھا کہ اگر نہیں دیکھا ہم نے تو وہ ایک الگ چیز تھی، خاص طور پہ یہ بانیان محفل کے لیے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ خیر۔ قبل از اسلام انسان سے حقیقت انسانیت کا نور بالکل بجھ چکا تھا۔ انسان ایسے راہوں پر چل پڑا تھا کہ انسان سے حیوان بھی شرما رہا تھا، نفرت ہی نفرت تھی، کسی کو پیار محبت کا پتہ ہی نہیں تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، باپ کے فوت ہونے کے ساتھ ساتھ ماں کو بھی بعض اوقات زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جوان بہنوں کو منڈیوں میں بیچا جا رہا تھا، برہنہ ہو کے ننگے ہو کے خانہ کعبہ کا طواف کیا جا رہا تھا، اپنے جسم سے دشمن کے جسم سے بہنے والے خون کو وہ لوگ چاٹ لیتے تھے۔ یعنی اس قدر نفرت نہ تھی، کوئی محبت نہ تھی، کوئی لگن نہ تھی، کوئی چاہت نہ تھی، کسی کا احساس نہ تھا، کوئی کسی کا غم نہیں کھاتا تھا، عجیب حالت تھی۔ انسان کے اندر نور انسانیت بجھ چکا تھا، انسان کے اندر حقیقت انسانیت دور تک کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ سسکیاں تھی، آہیں تھی، غم تھے، تکلیف تھے، درد تھا، کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہ تھا، نفرتیں ہی نفرتیں تھی، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑے ہوتے، بچوں کی لڑائیوں کی وجہ سے ایسی جنگیں چھڑتی کہ سالہ سال تک وہ جنگیں طول پکڑ جاتی اور ان کی وجہ سے سینکڑوں لوگوں کی گردنیں اڑ جاتی، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لڑائیوں کی وجہ سے۔ یہ حالت ہی انسان کی۔ اللہ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہوئی، اللہ نے کرم فرمایا، 12 ربیع الاول، 22 اپریل، یکم جیٹ، صبح کا وقت، وادی مکہ، صفا پہاڑی کے قریب، پتھر کے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے مکان میں آمنہ کے لال کی ولادت ہوئی، پوری کائنات امن کے نور سے بھر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی،
اللہ کے محبوب نے آ کے اس معاشرے میں، اس دور میں کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی وہ اپنے آپ کو ایک رسوا سمجھتا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے، بیٹی کو فوراً دفن کر دیا جائے، ایسے معاشرے میں اللہ کے نبی نے آ کے کیا نعرہ لگایا؟ فرمایا میری امت کے لوگوں، میری بیٹی فاطمۃ الزہرا میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے یہ نکلا ہوا لفظ اللہ کے نبی کی زبان سے کائنات کے ہر باپ کے دل میں بیٹی کی محبت کا نور پیدا کر گیا۔ آج جب بیٹی کی ڈولی اٹھتی ہے تو باپ کس قدر نڈھال ہوتا ہے، کس قدر اداس ہوتا ہے، کس قدر تھکا ہارا ہوتا ہے۔ دراصل یہ وہ اسلام کا عطا کردہ نور ہے جو اللہ کے محبوب نے اس معاشرے میں آ کے عطا کیا تھا کہ جب معاشرہ بیٹی کو عزت یہ دے رہا تھا کہ بیٹی پیدا ہوئی، اگر عزت بچانی ہے، محفوظ رہنا ہے، معاشرے میں ذلت و رسوائی سے بچنا ہے تو کسی کو پتہ بھی نہ چلے بیٹیوں کو فوراً دفن کر دیا جاتا تھا۔ اور اس معاشرے کے اندر کہ جب یہاں تک بھی ایک وقت گزرا ہے کہ اگر باپ فوت ہوا تو ماں کے ساتھ جو بڑا بیٹا ہوتا وہ نکاح کر لیتا، اور ایسا بھی دور گزرا کہ اگر باپ فوت ہوا تو پھر ماں کا زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا، باپ کے ساتھ ایک ہی قبر میں زندہ ماں کو بھی دفن کر دیا جاتا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا لوگوں یاد رکھو، ماں ایک ایسی ذات ہے کہ پروردگار نے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت کو رکھ دیا۔ اور اسی طرح کی روایت اگرچہ اس پر جرا بھی ہے لیکن فضائل کے حوالے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں محمد میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر چکا ہوتا، اے صحابہ تم میرے پیچھے ہوتی اور میری ماں بوڑھی پردے کے پیچھے سے آواز دیتی بیٹا محمد، تو اللہ کی عزت کی قسم نماز چھوڑ کر میں محمد اپنی ماں کو جواب دیتا جی ماں میں حاضر ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس قدر معاشرے کو آ کے بدلا، پھر ایسا وقت بدلا کہ آج اگر ہم کردار کے حوالے سے پیچھے ہو گئے لیکن ہمارا دل تو اس چیز کا اقرار کرتا ہے نا کہ ہماری جنت ہماری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ہمارا دل تو اس چیز کا اقرار کرتا ہے۔ اگر ہم کردار کے حوالے سے آج کل مائیں بھی اداس ہیں گھروں کے اندر، میرے اور آپ کے کردار اور سخت لہجے کی وجہ سے مائیں یقیناً اداس ہیں گھروں کے اندر، وہ انداز، وہ پیار، وہ زبانوں کے اندر ماں باپ کے لیے مٹھاس وہ نہیں رہا، لیکن پھر بھی نظریہ تو ہے نا ہمارا، یہ اسلام کا عطا کردہ نور ہے۔ تو اس محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر ہم یہ جشن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں کہ وہ محبوب تشریف لائے، ہمیں یہ نور ایمان ملا، ہمیں اسلام ملا، ہمیں قرآن ملا، جہنم سے آزادی ملی، اللہ کے محبوب نے جنت کے راستے میں ہمیں چلایا۔ کچھ ساتھ یہ بھی بعض اوقات اعتراض اٹھا رہے ہوتے ہیں، یہ بات آگئی میں ضمناً کر دوں کہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق خوشی مناتے ہو 12 ربیع الاول کو بھی وفات ہے، ٹھیک ہے نا؟ اکثر ساتھی یہ سوال اٹھا رہے ہوتے ہیں بھئی تم آمد مصطفیٰ کی خوشی تو کرتے ہو 12 ربیع الاول کو، تو تواریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہے، تو کیا کرو؟ ہم انتہی مؤدبانہ انداز میں گزارش کریں گے برادر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جو ہمیں ملا، کیا وفات مصطفیٰ، وصال مصطفیٰ سے وہ ہم سے چھین گیا کیا؟ نہیں چھین گیا۔ اللہ کے محبوب تشریف لائے، ہم تو وہ لوگ تھے کہ بیٹیاں پیدا ہوتی انہیں زندہ درگور کر دیتے، اللہ کے محبوب کی آمد پر وہ بیٹیوں کی محبت کا نور ہمارے دلوں کے اندر اجاگر ہوا۔ اللہ کے محبوب کی آمد سے پہلے ماں کو کوئی عزت وقار نہ تھا، اللہ کے محبوب تشریف لائے اور اللہ کے محبوب نے یہ نور عطا کیا کہ اے میری امت کے لوگوں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تمہاری۔ اللہ کے محبوب کی آمد سے پہلے ہمارے دلوں میں نفرت ہی نفرت تھی، ہم جہنم کے کنارے پر تھے، اللہ کے محبوب آئے، ہمیں قرآن ملا، اسلام ملا، ایمان ملا، جہنم سے آزادی ملی، جنت عطا ہوئی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال پر وہ سب کچھ چھن گیا ہے؟ نہیں چھینا۔ تو جب آمد مصطفیٰ پر ہمیں جو کچھ ملا وہ ہمارے پاس موجود ہے تو ہم نے خوشی کرنی آمد مصطفیٰ پر، وصال مصطفیٰ پر کوئی غم نہیں کرنا۔ اور دوسرا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پیدائش بھی جمعہ کا دن، وفات بھی جمعہ کا دن،
حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں مفہوم، فرمایا کہ تم جمعہ کے دن عید کا دن منایا کرو. کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا اس لیے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعہ کے دن ہے، وفات بھی جمعہ کے دن ہے. تو پھر کیوں نہیں کہا گیا کہ تم غم بھی منا لیا کرو ساتھ؟ پہلے ٹائم خوشی منا لیا کرو عید کا دن، بھئی آدم کی پیدائش ہے، اور پچھلے ٹائم غم منا لیتے، رو لیتے، بھئی آدم کی وفات ہے. ایسا نہیں ہے. وصال تو وصال یار ہے نا. اللہ کے محبوب نے فرمایا مجھے اختیار دیا گیا ہے محبوب تو ہماری طرف آنا چاہتا ہے یا امت میں رہنا چاہتا ہے؟ فرمایا ہم نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا. تو لہٰذا آمد مصطفیٰ پر جو خوشی منائی جاتی ہے نا، یہ خاص طور پہ اس بنا پر منائی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہمیں ایمان ملا، اسلام ملا، قرآن ملا، جینے کا سلیقہ ملا، ماں باپ کی محبت ملی، اصول ملا، طریقہ ملا. وگرنہ ہمارے اندر انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں تھا، بلکہ انسان سے بھی حیوان منہ چھپائے گزر رہا تھا. یہ حالت انسان کی قبل الاسلام. اللہ اکبر. یاد رکھو کہ کسی بھی انسان کی پہچان کے لیے انسان کا کیا معیار ہے؟ انسان کی شخصیت کی پہچان کے لیے 3 چیزوں کی طرف نظر کی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی انسان ہے، اس کی شخصیت کو دیکھیں کہ اس کی شخصیت اجاگر ہو جائے، واضح ہو جائے کہ کتنا بڑا آدمی ہے. 3 چیزوں کی طرف دیکھا جاتا ہے. توجہ میری طرف کرنی ہے. ایک تو میں حضرت آپ کیونکہ تشریف لیں ریاض صاحب وہ ذوقی آدمی بھی ہیں، آواز بھی ان کی ماشاءاللہ، وہ ہر حوالے سے آپ کو مطمئن کریں گے. آپ مجھے تو جانتے ہیں، ویسے بھی نیٹ پہ ساتھی سنتے رہتے ہیں. سادہ گفتگو سمجھانے کی چند ایک باتیں گوش و گزار کروں گا. 3 چیزیں ہوتی ہیں بنیادی طور پہ کسی بھی شخص کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے. سب سے پہلے شمائل، پھر ہے فضائل، پھر ہے خصائل. ٹھیک ہے نا؟ شمائل، فضائل اور خصائل. شمائل کا مطلب ہے انسان کے خد و خال، انسان کے نقش نین، انسان کا ناک کیسا ہے، انسان کی آنکھیں کیسی ہیں، انسان کے ہونٹ کیسے ہیں، انسان کی رنگت کیسی ہے. ٹھیک ہے نا؟ انسان کے ہاتھ منہ چہرہ کیسا ہے، خد و خال. یہ خاموش کریں ساتھی، آواز کریں، ان کو کام جو بھی کریں ان کو کہیں بھی خاموشی سے اینڈ نوازش ہو. پہلی چیز ہے انسان کے شمائل، خد و خال، انسان کے ظاہراً حسن کیسا ہے، اسے کہتے ہیں شمائل، یعنی انسان کا جمال، خوبصورتی انسان کی. دوسری چیز ہے انسان کے فضائل، انسان کا معیار کیا ہے، سٹیٹس کیا ہے انسان کا. تیسری چیز ہے انسان کے خصائل، انسان کے عادات کیسی عادتیں، اچھے اخلاق ہے، کس طرح کی طبیعت ہے. ان 3 چیزوں کی طرف دیکھا جاتا ہے. پروردگار نے بھی اپنے محبوب کی ان 3 چیزوں کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ہر امتی پر لازم کر دیا کہ میرے محبوب کے شمائل بھی دیکھو یعنی جمال، میرے محبوب کے فضائل بھی دیکھو یعنی کمال، میرے محبوب کے خصائل بھی دیکھو یعنی اعمال. ان چیزوں کی طرف دیکھو گے تمہاری دنیا اور آخرت خوبصورت ہو جائے گی. شمائل بیان کرنے سے، پڑھنے سے، سننے سے محبت مصطفیٰ بڑھتی ہے. فضائل بیان کرنے سے، سننے سے، پڑھنے سے عظمت مصطفیٰ میں بڑھتی ہے. لیکن اصل چیز ہے خصائل، عادات مصطفیٰ جو ہم پر ضروری تھے کہ ہم ان کو دیکھتے، پڑھتے، سنتے اور ان کے مطابق زندگی گزارتے. شمائل کے حوالے سے مختصر سا تبصرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے حوالے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل یعنی خد و خال، آپ کی رنگت، آپ کا یعنی چہرہ کس قدر خوبصورت تھا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، میں نے اللہ کے محبوب جیسا اللہ کے محبوب جیسی کائنات میں کوئی چیز نہیں دیکھی. ابو ہریرہ فرماتے ہیں شیئا لفظ ہے، حالانکہ بنتا یہ تھا کہ آپ کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی انسان خوبصورت نہیں دیکھا. یہ نہیں فرمایا، فرمایا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، میں نے کائنات کے اندر کوئی بھی شے اللہ کے محبوب جیسے خوبصورت نہیں دیکھی. شے کیوں کہا؟ حالانکہ مماثلت دینی تھی تو کسی انسان کی مماثلت دے دیتے. لیکن ابو ہریرہ نے فرمایا کہ دراصل خوبصورتی حسن انسان میں نہیں نا، محض کائنات کی اور چیزیں بھی خوبصورت ہیں نا، پھول ہیں، کلیاں ہیں، پھولوں میں رنگت ہے، خوشبو ہے. ٹھیک ہے نا؟ خوبصورت وادیاں ہیں، سبز پہاڑ ہیں، آسمانوں کی بلندیاں ہیں، سمندروں کی لہریں ہیں. کائنات کا سارا حسن و جمال آپ نے فرمایا ملا کے پھر میں نے دیکھا کہ کیا ساری کائنات کے حسن و جمال کو ملانے کے بعد اللہ کے محبوب جیسا کوئی حسن ہے. فرماتے ما رأیت شیئا
احسن من رسول اللہ، جب کائنات کے سارے حسن کو میں نے جمع کیا، مجھے محسوس ہوا کہ کائنات کے ذرے ذرے کو حسن ملا تو حسن مصطفیٰ کے صدقے ملا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، نماز ہو رہی تھی، حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے سے تشریف لائے، صحابہ کرام نے ہاتھوں پر دستک دینا شروع کر دی۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کو آواز دینا، بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آ گئے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے، صحابہ کرام رخ آگے کیا ہوا تھا، تمام جماعت ہو رہی ہے، صفوں کی حالت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام کو کس طرح پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب تشریف لائے؟ فرماتے ہیں کہ دراصل چہرہ مصطفیٰ کی چمک ہی ایسی تھی کہ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کا چمکتا چہرہ جو لاٹے اور نور نکلا نا، وہ آگے دیواروں پہ پڑا، صحابہ کرام کو علم ہو گیا کہ اللہ کے محبوب تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں آیا، رات کا وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، آپ نے چادر لی ہوئی ہے، سرخ دھاریں تھی چادر کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جسم پر اور بلکہ چہرہ مبارک باہر نکلا ہوا ہے، 14ویں کا چاند بھی چمک رہا تھا۔ میں جب آیا میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک رہا ہے، پھر میں نے آسمان کی طرف، چاند کی طرف دیکھو، وہ بھی چمک رہا ہے، پھر میں دیکھنے لگا کہ حسن زیادہ اس دنیا میں اللہ کے محبوب یہ جو چاند ہے اس میں زیادہ حسن ہے یا آسمان کے چاند میں زیادہ حسن ہے؟ فرماتے میں دیکھتا رہا بار بار، لیکن آخر میں نے فیصلہ یہ کیا کہ حسن مصطفیٰ تو کمال ہی، ہم کہتے ہیں کہ حسن مصطفیٰ، چہرہ مصطفیٰ کے نور سے دراصل نور چاند کو ملا ہے، یہ حسن مصطفیٰ تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خد و خال کمال۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ ہے کلام الہی میں شمس و دعا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام الہی نے کھائی شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ حسن مصطفیٰ اس قدر تھا کہ جس نے دیکھا وہ تو تڑپ ہی گیا، جس نے نہ دیکھا محض پڑھا حسن مصطفیٰ کو یا محض سنا وہ بھی عشق مصطفیٰ کے اندر تڑپ گیا۔ حسن مصطفیٰ اس قدر تھا۔ آپ اب اس وقت سب لوگ عاشق رسول ہیں، آپ لوگ کسی نے بھی اللہ کے محبوب کو نہ دیکھا، بن دیکھے یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کوئی ہم سے بھی زیادہ افضل ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ہم جہاد کرتے ہیں کفر کے مقابلے میں جا کے، ہم ہر وقت ہمارا تن من دن سب کچھ آپ کے لیے اسلام کے لیے قربان ہے، کیا ہم سے بھی کوئی افضل ممکن ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہاں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ تم نے مجھے دیکھا، میرے حسن کو تکا، میرے حسن پر پھر فریفتہ ہوئے، مجھ پر ایمان لائے، لیکن ایک ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، بن دیکھے مجھ سے عشق کرتے ہوں گے، تم سے افضل ہوں گے۔ اچھا اس سے مراد کلی فضیلت نہیں ہے، یاد رکھیں، علماء کرام ہمارے اساتذہ بھی موجود ہیں، اس سے مراد کلی فضیلت نہیں، یہ جزوی فضیلت ہے، وگرنہ کائنات کے سارے غوث قطب ابدال مل کر بھی ایک ادنا سے ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ بندے کے عشق مصطفیٰ کے حوالے سے ایک فضیلت۔ پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا صحابہ تمہیں مبارک ہو ایک مرتبہ کہ تم نے مجھے دیکھا، میرے حسن کو دیکھ کر تم میرے عاشق ہو گئے اور ایمان لائے، لیکن 7 مرتبہ مبارک ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہوگا، بن دیکھے میرے ساتھ عشق کرتے ہو۔ ہم اگر عشق کی داستان کو دیکھیں تو کس قدر لوگ فریفتہ تھے، کس قدر لوگ عشق مصطفیٰ میں غرق تھے، ایسی ایسی کہانیاں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پہ عبد الرحمن جامی علی رحمہ کو دیکھ لیں، کیسا عشق مصطفیٰ تھا، دیکھا نہ تھا، عالم رؤیا میں الگ چیز ہے، دیکھو وہ ممکن ہے، لیکن ظاہر جسم کی آنکھ سے حسن مصطفیٰ کو دیکھا نہ تھا، عشق میں ٹوٹ گئے تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ تنم فرسود جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پہ مردہ آواراز اسیاں یا رسول اللہ۔ یہ ہے جامی کا عشق، یا رسول اللہ میں تو پارا پارا ہو گیا، ٹوٹ گیا آپ کے عشق کے اندر، میرا کچھ بھی نہ بچا یا رسول اللہ آپ کے عشق کے اندر۔ یہ جامی کا عشق تھا۔ پھر ہم اسی طرح دیکھیں گوڑا سے ایک عاشق تھا، عشق نے تڑپایا، اج سکھ متران دی ودیریے کیوں دلی اداس گنیریے، لوں لوں وچ شوق چنگیریے اج نینا لایاں کیوں جڑی۔
دیکھا نہ تھا عشق مصطفیٰ، بن دیکھے اس قدر تڑپ تھی، یہ حسن مصطفیٰ تھا. ٹھیک ہے، اس صورتوں میں جان آکھاں کے جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑی. ادھر کوٹ ویٹن سے ایک عاشق اٹھا تڑپا، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، میرا دھرم بھی تو، میرا بھرم بھی تو، میرا شرم بھی تو، میری شان بھی تو، میرا فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلاۃ اذان بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف تے قرآن بھی تو، جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو، سلطان بھی تو، نہ تا کہتر کمتر آہکر ادنا. اللہ کیا تشریح کریں اس کی ہیں، نہ تا کہتر کمتر آہکر ادنا، لا شے لا امکان بھی تو. اگر اس نے قبول نہ کیا تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے، تیرا نام و نشان بھی نہیں ہے. فرید فرماتی ہے یہ وہ بن دیکھے عشق مصطفیٰ تھا. اللہ کے محبوب کے حسن کو دیکھا نہ تھا، جس نے دیکھا وہ بھی عشق مصطفیٰ میں غرق ہو گیا، تڑپ گیا. جس نے نہ دیکھا محض پڑھا اور محض سنا، وہ بھی عشق مصطفیٰ کے اندر غرق ہو گیا. یہ ہے شمائل مصطفیٰ. ادھر اپنا بریلی سے عاشق تڑپا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جان. یا رسول اللہ کروڑ جہاں ہوتے میں آپ پہ قربان کر دیتا. یہ وہ عشق مصطفیٰ ہے جو بن دیکھے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے. وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے، ہزار اجڑتے ہیں پھول جن سے. گلاب گلشن میں دیکھ بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا عشق ہے. جس نے دیکھا وہ بھی تڑپ گیا، جس نے نہ دیکھا ماں سنا یا پڑھا. حسن مصطفیٰ کا یہ شمائل ہے. ٹھیک ہے نا، تو کسی کی پہچان شمائل سے، فضائل سے اور خصائل سے ہوتی ہے. فضائل مصطفیٰ کی طرف ہم چلے جائیں. اللہ کے محبوب کا مقام کیا تھا؟ روایت میں آتا ہے کہ پروردگار نے فرشتوں کو بھیجا کہ جا کے جنگ ہو رہی ہے، میرے محبوب کے ساتھ تعاون کرو. جنگ ختم ہو گئی، فتح ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کر دی، جماعت ہو رہی ہے. تو فرشتے اسی ٹائم چلے گئے واپس. فرشتے جب آسمانوں پر پہنچے تو دستک دی. آسمان والے فرشتوں کو کہا کہ دروازہ کھولے آسمانوں کا. انہوں نے کہا بھئی تمہارے لیے دروازہ بند کر دیا گیا. پوچھا کیوں؟ کہا گیا کہ اس لیے کہ پروردگار نے حکم دے دیا کہ دروازے بند کر دو آسمانوں کے لیے کہ یہ میرے محبوب سے اجازت مانگے بغیر آسمان کی طرف آ رہے تھے. یہ فرشتے انہیں کہو کہ واپس لوٹو، میرے محبوب سے آنے کی اجازت مانگو، میرا محبوب اجازت دے گا تب آؤ گے اوپر، آسمان کے دروازے کھولیں گے، وگرنہ قیامت کے دن تک تمہارے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے. تو فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے واپس لوٹے. جماعت ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ مین فرشتہ آ کے کھڑا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا رہے ہیں، فرشتے کی طرف دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. جماعت ہو جانے کے بعد صحابہ کرام نے عرض کی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارا ماں باپ آپ کے قدموں میں قربان ہو جائیں، نماز کے اندر آپ مسکرا رہے تھے، کیا وجہ تھی؟ اچھا دیکھیں کہ امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے نا تو پیچھے مقتدی ہوتے ہیں، تو مقتدیوں کو چہرہ تو نہیں نظر آ رہا ہوتا امام کا. اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کی توجہ آنکھ نماز کے اندر بھی رخ مصطفیٰ کی طرف ہوتا ہے. اب لگائیں فتویٰ کہ نماز کے اندر اللہ کے محبوب کا ذکر آ جائے، اللہ کے محبوب کی یاد آ جائے، تصور میں خیال مصطفیٰ سے نماز ہو. بھئی صحابہ کی نماز ہوتی ہی یہی تھی کہ عین جماعت کی حلق میں ان کی نظریں رخ مصطفیٰ کی طرف ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیان فرمایا کہ فرشتے میری اجازت کے بغیر چلے گئے تھے. پروردگار نے دروازے آسمان کے بند کرا دیے تھے. اے فرشتوں واپس جاؤ، میرے محبوب سے اجازت لوگے، میرا محبوب اجازت دے گا تب تمہاری آسمان کے دروازے کھلیں گے. صبح اور شام روزانہ 70,000 فرشتہ در مصطفیٰ پہ نازل ہوتا ہے. روزہ رسول پہ فرشتے نازل ہو کر اللہ کے محبوب پر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں. صبح آئے وہ چلے گئے، شام کو اور 70,000 فرشتہ آیا،
وہ شام صبح ہوتے وہ چلا جاتا ہے، پھر صبح اور 70,000 فرشتہ آیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جو آج صبح آئے شام کو چلے گئے، پھر قیامت کی صبح تک ان کو دوبارہ وقت مہلت نہیں ملے گی کہ وہ دوبارہ روضہ رسول پہ آ کے درود و سلام پڑھ سکے۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو یہ بلندیاں عطا کی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم، وجود و عدم حدوث و قدم، خدا جہاں میں یہاں تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی، خلیل و رضی رسول و نبی، عتیق و وسیع غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک، تمہاری مہک تمہاری جھلک، زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، وہ کنز نہاں وہ نور فجاں، یہ کن سے یہاں یہ بزم فقاں، یہ ہر تنوجاں یہ سارا سما تمہارے لیے، یہ شمس و قمر یہ شام و سار، یہ برق و شجر یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سفر یہ تاج و قمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے، بفور صدا سما یہ بڑھا، یہ سدرہ اٹھا وہ عرش جھکا، صفوف سما نے سجدہ کیا، ہوئی جو اذان تمہارے لیے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ سب کچھ آپ کے لیے تخلیق کیا گیا، اللہ نے سب کچھ آپ کے لیے ہی پیدا کیا، لولا کا لما اظہرت الربوبیہ، لولا کا لما خلقت الافلاق، لولا کا لما خلقت الارض۔ فرمایا محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو زمین کو بھی پیدا نہ کرتا ہے محبوب، اگر آپ کی تخلیق نہ ہوتی میں رب آسمان کو بھی پیدا نہ کرتا ہے محبوب، اگر آپ کو پیدا نہ کرتا رب اپنا رب ہونا میں ظاہر بھی نہ کرتا، کائنات کو وجودیت عطا نہ کرتا۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ فضائل، پہلے نمبر شمائل، دوسرا نمبر فضائل، فضائل مصطفیٰ، ٹھیک ہے نا؟ یاد رکھیں کہ شمائل سے بھی محبت مصطفیٰ بڑھتی ہے، فضائل سے عظمت مصطفیٰ دل میں پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر یہ دو چیزیں خاص طور پر پائی جاتی ہیں۔ میری طبیعت نہیں، آپ لوگ نیٹ پہ بھی سنتے ہیں، ویسے بھی لائیو بیان سنتے رہتے ہیں میرے، تو بہت کم، کیونکہ میں زیادہ تر باہری، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنے علاقے میں اپنے بزرگوں میں اپنے جوانوں میں کبھی آ کے دین کا کام کروں، واللہ بخدا مجھے ایک دل سے خوشی ہوتی ہے، پروردگار کبھی کبھی کوئی موقع مل جائے اس طرح کا، کیونکہ گھر کی تربیت یہ بنیادی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے یہاں معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ یہ بنیادی دو چیزیں شمائل فضائل، یعنی جمال کمال، آگے خصائل بہت کم بیان بھی ہوتے ہیں، اور ہماری عوام کی طبیعت بھی نہیں کہ خصائل کو، عادات مصطفیٰ کو سنا جائے۔ ہم بڑے راضی ہوتے ہیں، میری طبیعت نہیں اشعار پڑھنا، لیکن آج میں نے کچھ پڑھ دیے، میری جو طبیعت ہے وہ میں چند ایک منٹ میں وہ بات مختصر کر کے پھر حضرت کے صبر کرتے ہیں، اصل بیان تو نہیں کہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ذوق بھی دیں گے جو آپ کی طبیعت ہے اس کے مطابق بھی، اور انشاءاللہ اچھے انداز میں اصلاح بھی فرمائیں گے۔ اللہ نے آواز بھی کمال دی حضرت کو۔ یاد رکھیں کہ پہلی جو دو چیزیں بیان کی شمائل اور فضائل، کمال ہے، اچھی بات ہے، بیان ہونی چاہیے، لیکن جو مین چیز ہے نا وہ ہے خصائل مصطفیٰ، عادات مصطفیٰ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی۔ اس وقت مجمع سے کسی سے بھی، اللہ کے لیے اچھے لوگ بھی ہر ایک نہیں ہے اس طرح، کسی سے بھی میں کہتا ہوں کہ کھڑے کر کے پوچھیں بھئی حضرت کوئی روزمرہ زندگی میں آنے والے مسائل یا جینے کو کوئی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ایک طریقے بیان فرما دیں جس پہ عمل کرتے ہوں آپ دیکھ لیں۔ اس وقت میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہماری کس قدر طبیعت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایک وہ روایات، ٹھیک ہے نا، جو ایک جینے کا سلیقہ بتاتی ہے، گھر میں رہنے کا طریقہ، بیوی کے ساتھ انداز کیسا ہونا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، قریبی ہمسایوں کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، بچوں کے ساتھ کیسے پیار محبت ہونی چاہیے، اولاد کی تربیت کیسے اسلام کہتا ہے، یہ ساری جتنا بھی ہے، ان میں سے چند ایک باتیں، کچھ کتنی باتیں ایسی جو میں اور آپ یاد کر کے ہم وہ اللہ کے محبوب کی سنت کو سمجھ کے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خصائل مصطفیٰ، عادات مصطفیٰ کے حوالے سے اس قدر ہم دور ہیں۔ اب اس وقت کئی ساتھی ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے نماز عشاء پڑھی بھی نہیں ہوگی اور پڑھیں گے بھی نہیں، ویسے جا کے آرام فرمائیں گے۔ یہ بچوں کو خاموش کرنا چاہیے، کوئی ساتھی چلا جائے بچوں کو خاموش کرا دیتا ہے نماز عشاء۔
تو اس حوالے سے میں اور آپ دیکھیں، اچھی بات ہے محفل کی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور یقیناً یہ بابرکت محفل ہے۔ خصائل مصطفیٰ کی طرف دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات میں سے ایک بہترین طریقہ جو مین چیز ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور میرا مین ٹاپک اکثر موضوعات پہ یہی ہوتا ہے بیانات میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو بیان کرتا ہوں۔ ہمارے اندر بہت کچھ ایسے ساتھی بھی ہیں، بزرگ ہوں گے، نماز بھی پڑھتے ہیں 5 وقت، تہجد بھی پڑھتے ہیں، تسبیح و تحلیلات بھی کرتے ہیں، حسن اخلاق نہیں ہوتا۔ 5 وقت کئی اس وقت بیٹھے ہوں گے بزرگ جو تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، سگے بھائی سے 10 سال بیتے ہوں گے، بات چیت نہیں کرتے، اور اس کو فخری طور پہ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ بتا رہا تھا میرے بھائی کے ساتھ جھگڑا ہوتا، کیا ہوا تھا؟ وہ بس وہ پانی کا مسئلہ تھا، جس جام میں نے کہا تھا رشتہ کرو، نہیں کیا، 20 سال ہو گئے، آج تک میں نے کلام بھی نہیں کیا، کمال کر دی تو نہیں یار، اس اپنی بد اخلاقی کو تو فخریہ طور پہ بیان کر رہے یار۔ اسلام نے اس قدر اس کو دھتکارا ہے، اسلام نے اس کی تردید کی ہے، تو 5 وقت کا نمازی ہے یار، تہجد گزار ہے تو یار، اور حسن اخلاق جو اسلام کا مین مغز تھا اس کو تو نے پارا پارا کر کے فخریہ طور پہ بیان کر رہا ہے۔ اور پھر ہماری طبیعت ہوتی ہے، یہ بچپن سے فلاں کے ساتھ میرا جھگڑا ہوا تھا، آج تک میں نے اس کے ساتھ بات ہی نہیں کی، ماشاءاللہ کمال کر دیا تو نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہ کرے ایسا حسن اخلاق۔ میں اس حوالے سے ہمارے اس معاشرے کے اندر، ہمارے اس علاقے کے اندر حسن اخلاق نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے ایسے جھگڑے ہوتے ہیں نا، اللہ معاف کرے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ روایت اکثر بیان کرتا ہوں، میں وہ کر دوں بیان، 10:10 تک انشاءاللہ تعالی حضرت کو دے دیں گے، 11 بجے تک انشاءاللہ تعالی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نوافل پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ روایت بڑی دلچسپ، اور میں جب بھی پڑھتا ہوں بڑا اطمینان اور سکون ملتا ہے، اور اس کو ہمیشہ میں ذہن میں رکھتا ہوں۔ میرے ساتھ کوئی بھی تعلقات جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، لیکن میں اس کو ذہن میں رکھے، آپ لوگوں نے بھی ذہن میں، آخری یہ باتیں میں کر رہا ہوں، اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری محفل کامیاب ہو جائے، اور اس محفل کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے، خوبصورت ہو جائے، تو ہم نے چند آخری باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں اندر جانے کے لیے تشریف لائے، اور نوافل پڑھنے کے لیے بقیہ لوگ بھی جا رہے تھے۔ اس وقت عثمان بن ابی طلحہ، یہ صحابی نہیں تھے، ان کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں تھی اور محتم متولی تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کپڑے سے پکڑا، کھینچ لیا پیچھے، کہا کہ محمد تجھے کس نے اجازت دی کہ تو بھی اندر جا کے نوافل پڑھ؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سنجیدگی سے مسکراتے ہوئے فرمایا، عثمان ہر خاص و عام جا سکتے ہیں، کیا میں محمد نہیں جا سکتا؟ کہنے لگا محمد ہر کسی کو اجازت ہے، تجھے اجازت نہیں ہے۔ دشمن تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہوا تھا نا، دشمن تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائڈ بھی ہو گئے، مسکرائے، فرمایا عثمان وہ کیسا دن ہوگا کہ جب میں اس مکہ کا فاتح لیڈر ہوں گا، اور یہاں میں موجود ہوں گا، چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، تو یہاں بیچارہ سا روتا ہوا نظر آئے گا، میں چاہوں گا وہ چابیاں تجھے عطا کر دوں گا، چاہوں گا نہیں دوں گا۔ عثمان بن ابی طلحہ تکبرانہ انداز میں مسکرائے، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عجیب وہ دن ہوگا کہ جب ایسا ہو، یہ ناممکن ہے، یہ تمہاری خام خیالی ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن وقت بدلا، دن بدلے، وہ لمحہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب مکہ فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے، فرمایا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت علی کو بھیجا، جاؤ عثمان بن ابی طلحہ سے چابیاں لے، بلکہ ان کو پکڑ کے لاؤ۔ اور عرب معاشرے کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ کسی کے ساتھ دشمنی تو وہ لوگ اپنی دشمنی کو ایسا نبھاتے کہ کمال، پھر وہ کوئی فتح کر کے لیڈر بن کے آئے، اور اس سے پہلے کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی، اس کا جو حشر ہوتا تھا نا، پھر وہ یعنی زمین بھی کانپ جاتی تھی، یہ حشر ہوتا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جا کے عثمان بن ابی طلحہ کو پکڑ کے لائے، چابیاں ان سے لے لی۔ حضرت عثمان بن ابی طلحہ کانپتے ہوئے روتے ہوئے آ رہے ہیں، بھئی اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ جو حشر کریں گے کیا بنے گا؟ اب یا تو لٹکا دیں گے مجھے، سنسار کر دیا جائے گا پتھروں سے، یا میرے ٹکڑے کر دیں گے، کیونکہ میں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے کہ مرتبہ۔ اب جب لے کر آئے تو خانہ کعبہ کے قریب وہی جگہ ہے جہاں پہ پہلے کھڑے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابیاں لی، اللہ کے محبوب کے ہاتھ میں چابیاں تھی، فرمایا عثمان قریب آنا، تھوڑا قریب آئی، فرمایا عثمان بتا کچھ یاد آیا تجھے کچھ کہا تھا، کچھ یاد آیا؟ زاروں قطار ہو رہے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھ گیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تو بنتا تھا عرب معاشرہ جو طبیعت تھی پکڑو اس کو، اس کا فلاں ایسا ایسا حشر کر دو اس کا، لیکن اللہ کے محبوب نے قریب کیا، آنسو صاف کیے، سینے سے لگایا، فرمایا میرے صحابہ یاد رکھو یہ چابی عثمان بن ابی طلحہ کو دے رہا ہوں، قیامت کے دن تک اسی کی اولاد نہیں چاہیے۔ ابھی عثمان بن ابی طلحہ مسلمان نہیں ہوئے، اللہ کے محبوب نے معاف کر دیا۔ یہ تھا اللہ کے محبوب کے خصائل، عادات مصطفیٰ۔ میں اور آپ سگے بھائیوں کے ساتھ جھگڑا چھوٹا سا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لین دین میں جھگڑا ہوتا ہے، اور اس قدر نفریں ہوتی ہیں، سالہ سال ہم ایک دوسرے کے در پہ نہیں جاتے، بول چال ختم ہوتے ہیں ہمارا۔ خدا کے حسن اخلاق باید روایت کے اندر تھا، یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ فرمائے کہ ایک آدمی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، خواتین بھی سن رہی ہیں نا گھروں کے اندر، مرد ہے یا عورت ہے، وہ رات کو ساری رات نوافل پڑھتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ہر وقت، تسبیح و تحلیلات جاری و ساری ہے، بہت نیک آدمی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، دونوں کے متعلق روایت اندر ہے، لیکن اس کا حسن اخلاق نہیں ہے، اپنے سخت لہجے سے لوگوں کو پریشان کرتی ہے، عورت ہے یا مرد ہے، ٹھیک ہے نا، جھگڑا چھیڑا، بدتمیزانہ لہجہ، کیا بنے گا اس کا قیامت کے دن؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ایسے بندے کی ساری باتیں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی، جہنم کے نیچے سے نیچے والے طبقے میں اس کو پھینک دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، میں اور آپ تھوڑا اس طرف بھی توجہ کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے زخمی کر دیا گیا تھا، فرشتہ آئے، یا رسول اللہ حکم فرمائے یہ پہاڑ اٹھا کے ان کے اوپر پھینک دیا جائے اور اس پوری قوم کو غرق کر دیا جائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہتے ہوئے فرمایا یہ نہیں تو کم از کم ان کی نسلوں سے کوئی اچھا آئے گا۔ ایک دشمن آیا، تلوار اس کے ہاتھ میں دی، تنہ تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا محمد بتا تجھے کون بچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا رب مجھے بچائے گا۔ یہ بات کرنی تھی کہ اس کے جسم پر کپ کپی تاری ہوئی، تلوار گر گئی، اللہ کے محبوب نے وہ تلوار اٹھائی، ٹھیک ہے نا، تلوار اٹھانے کے بعد حق تو بنتا تھا اس کو قتل کر دیا، لیکن معاف فرما دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے، ایک خاتون آئی، مجنونہ تھی، دماغی طور پہ ٹھیک نہ تھی وہ عورت، کوئی بندہ بھی اس کے قریب نہیں آتا تھا، ڈرتے بھی تھے، اس سے بات بھی نہیں کرتے تھے، پھر اس کی عادت تھی کہ کسی کو پکڑ لیتی، پھر باتیں سناتی رہتی، لوگ تنگ آ جاتے۔ وہ اندر آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، صحابہ کرام کے ارد گرد صحابہ کرام بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں ہاتھ پکڑا، لے کر باہر چلی گئی۔ اللہ کے محبوب نے دوپہر کا وقت تھا، جوتا بھی نہیں پہنا، عرب کی پتھروں والی اپنا سخت زمین، گرم زمین پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور چلے گئے اس کے ساتھ، وہ ہاتھ پکڑ کے جا رہی ہے، وہاں کھڑے ہو کے وہ باتیں سنائی جا رہی ہے، اپنے دکھ سنا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن رہے ہیں۔ کئی لمحے بیت گئے، کافی وقت، صحابہ کرام پریشان، یا رسول اللہ فدا کا بھی امی، یہ خاتون ایسی ہے کہ مجنونہ ہے، اس کی تو عقل بھی کام نہیں کرتی، اس کی تو کوئی مدینہ میں سنتا نہیں، آپ لگاتار اس کی باتیں سنے جا رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جس کی کوئی نہیں سنتا کیا میں محمد بھی اس کی نہ سنوں؟ میں اور آپ خصائل مصطفیٰ کی طرف تھوڑا سا سیکھیں، خدا کے لیے اپنی زندگی کے اندر حسن اخلاق، اللہ کا واسطہ یار معاف کرنا سیکھیں، فاعفو واصفحوا، فرمایا محبوب درگزر کرو، معاف کرو ان کو۔ اعلیٰ ظرفی اور بہترین انسان ہے وہ جو اپنے دشمن کو معاف کر دیتا ہے۔ خدا کے لیے اس محفل کے صدقے ہماری طبیعت نے بس سن لیا، ماشاءاللہ جی مزہ آیا، ظفر صاحب ہے، ہمارے بچے ماشاءاللہ ٹھیک گفتگو کی ہے، حضرت ہے ماشاءاللہ کمال طرز، مزہ آ گیا۔ مزہ تو تب آتا کہ ہماری زندگیاں کچھ بدلتی ہیں اس محفل میں، تب مزہ آنا تھا۔ یہ کوئی مزہ نہیں ہے، بس وہ ہم اپنے کانوں کے ذوق ہوتا ہے، چسکا لے لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، بس مزہ آ گیا۔ نہ کریں ایسا، اسلام کو، خدا کی ذات کو سیریس لیں، خدا کے لیے سیریس لیں یار۔ ان قریب میں اور آپ ان قریب دفن ہونے والے ہیں، سب سے پہلے ہمارے حسن اخلاق کے بارے، حقوق العباد کے بارے پوچھا جائے گا کہ کیا کرتے رہے، کیسا سخت رویہ تھا۔ مختلف روایات مختلف طرق سے آتی ہیں اساتذہ کی موجودگی میں، یا رسول اللہ بہترین مسلمان کون ہے؟ یا رسول اللہ بہترین ایمان کس کا ہے؟ یا رسول اللہ بہترین اسلام کس کا ہے؟ ہر ایک کے سوال میں اللہ کے محبوب فرماتے رہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے۔ اس قدر میں اور آپ دوسروں کو دکھ دیتے، ہم کہتے ہیں جی بس جو سنا دی ہے نا ابھی یاد رکھے گا۔ سخت لہجہ، سخت زبان اور کڑوے انداز اور غلط الفاظ کسی کو سنا کے تو اس پہ فخر کر رہا ہے یار، کاش کہ تیری زبان کے اندر مٹھاس ہوتا۔ پھر ہمارے ہوتا ہے کہتے ہیں جی نہیں یہ بندہ سچا ہے لیکن تھوڑا سخت ہے، کڑوا ہے لیکن ہے سچا، بھئی وہ سچائی میٹھے انداز میں کیوں نہیں بیان کرتا؟ میں نے اور آپ نے اس وقت میری طرف سے، میں کیونکہ اس وقت میرے والد صاحب بھی موجود ہیں، میرے بھائی بھی موجود ہیں، چاچو ماموں سارے اپنے میرے بڑے بیٹے ہیں، یا میرے دوست احباب جتنے بھی بھائی ہیں سارے،
لیکن اس وقت میں منبر رسول پہ بیٹھ کے میں اپنا اسلام لیڈر کے حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ کوئی آپ کے بچے کی آواز نہیں، یہ ایک اسلام کی آواز ہے. میں لاسٹ میں یہی کہوں گا، خدا کے لیے حسن اخلاق پیدا کریں. اس وقت آپ میں سے کوئی بھی ایسا ہو جس کا سگے بھائی کے ساتھ بول چال نہیں ہے، لڑائی جھگڑا ہے، معاف کریں. اس پہ اگر عمل ہو گیا، سمجھ لیں کہ ہماری محفل ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب آ گئی. اللہ پاک مخلص انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.